لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم جو اس کائنات کے لیے دستور حیات ہے، اور صرف دستور حیات ہی نہیں بلکہ اس کی حیات کے ارتقاء کا ضامن ہے، جس میں مالک کائنات نے ہر خشک و تر کو بیان کر دیا ہے. اسی قرآن مجید میں جہاں ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، وہیں تاریخی اعتبار سے اس میں تاریخ بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں. کون سا علم ایسا نہیں کہ جو قرآن مجید کے دامن میں نہ ہو، چاہے اس کا تعلق سماجی زندگی سے ہو، علوم سے ہو، معاشرے سے ہو. قرآن مجید میں تمام چیزیں موجود ہیں، بشرط یہ ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے ان افراد کی ضرورت ہے کہ جن کے اوپر خود قرآن مجید نازل ہوا ہے. ورنہ کتنے مباحث ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور سے ہم جانتے ہی نہیں کہ ہیں، لیکن جب قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم میں میرے اندر سب خشک و تر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے. اس لیے کہ قرآن کا لفظی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ خالق کائنات کا دعویٰ ہے، اور جب خالق کا دعویٰ ہے تو پھر خالق کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا. اور کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن خود آج تک چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میرا جواب لے کے آؤ. اگر تم میں ہمت ہے تو تم میرا جواب لے کے آؤ. پورے کلام کا جواب نہیں لا سکتے تو پھر چند آیات ہی کا لے آؤ، 10 ہی آیتوں کا لے آؤ، ایک چھوٹے سے سورہ ہی کا لے آؤ. اور اب تک اس کا جواب نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام برحق ہے اور یہ کلام معجزہ ہے. تو جیسے اس کے الفاظ معجزہ ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم بھی معجزہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف لفظ معجزہ ہوں، نہیں، اس کے مفاہیم اور معنی یعنی کلی طور سے وہ معجزہ ہے. اور جب معجزہ ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر اسی اعتبار سے عمل بھی کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی بھی ایسی بن جائے کہ دنیا دیکھ کر یہ کہے کہ یہ زندگی ہے کہ یہ معجزہ ہے. یعنی انسان ہم بھی ہیں، انسان یہ بھی ہیں، مگر یہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کا جواب نہیں، جو بے مثال ہے. عزیزو، انہی قوانین میں جہاں بہت سارے قوانین ہیں وہاں ایک قانون یہ بھی ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثی. جو شخص بھی عمل صالح نیک عمل انجام دے، جو شخص بھی نیک عمل انجام دے، من ذکر او انثی، اس کی شرط نہیں ہے کہ وہ عمل انجام دینے والا مرد ہے کہ عورت، اس سے بحث نہیں ہے. عمل صالح سے بحث ہے. عمل صالح انجام دینے والا اگر مرد ہے یا عورت، بھئی اس بات کی شرط ہے کہ وہ مومن، وہ مومن ہو. اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر عمل صالح انجام دینے والا صاحب ایمان ہے تو ہم اسے جزا دیں گے. مالک آواز دے رہا ہے کہ ہم اسے جزا دیں گے. اور وہ جزا کیا ہے؟ اس نے خود ہی اعلان کر دیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی دے دیں گے، طیب زندگی دے دیں گے. ایسی طیب زندگی، پاک و پاکیزہ زندگی دے دیں گے
کہ جو زندگی کے پاکیزگی کا حق ہے، حیات طیبہ کا مالک بن جائے گا وہ شخص جو عمل صالح انجام دے۔ اب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ عمل انجام دینے والا ہے کون، بس یہ شرط ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کا عمل قابل قبول بھی نہیں ہے مالک کی بارگاہ میں، مالک کی بارگاہ میں ہر ایک کا عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ عمل اس کا قابل قبول ہے جو صاحب ایمان ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی مالک خود آواز دے رہا ہے کہ ہم عمل اسی کا قبول کریں گے کہ جو صاحب ایمان ہے۔ اسی لہجے کو قرآن مجید نے دوسری جگہ اختیار کیا، وہاں یہ آواز آئی کہ ہم صاحبان تقوی ہی کا عمل قبول کریں گے، جو صاحبان تقوی ہے اسی کا عمل قبول کریں گے۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عمل قبول کرنے کے لیے مرد عورت کی شرط نہیں ہے، بلکہ شرط ہے ایمان کے ہونے کی۔ وَهُوَ مُؤْمِن، اگر مومن ہے اور عمل صالح انجام دے رہا ہے تو پھر ہم اس کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے، اور قبول کرنے کی بہترین سند اور جزا یہ ہوگی کہ ہم اسے حیات طیبہ کا مالک بنا دیں گے۔ اگر مالک یہ کہتا کہ عمل صالح صرف مرد کا قبول ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے معاشرے میں بے حیائی ہو جانا چاہیے تھی، عورتوں کے معاشرے میں بے دینی پھیل جانا چاہیے تھی، اس لیے کہ جب مالک ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صرف مردوں کے عمل کو قبول کریں گے، اگر صرف ایسا ہوتا تو پھر آسیہ کا کیا ہوتا، جناب مریم کا کیا ہوتا، یا ان خواتین کا کیا ہوتا جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے انبیاء کو بچایا، ائمہ کی خدمت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے مالک کی نظر میں جنس کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ عمل صالح کی قید ہے، کہ اگر عمل صالح انجام دینے والا مرد ہے یا عورت تو ہم اسے حیات طیبہ کا مالک بنا دیں گے۔ یہ حیات طیبہ ہے کیا؟ حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی۔ یہ پاکیزہ زندگی صرف مرنے کے بعد ہی نہیں ملے گی، یہ پاکیزہ زندگی خود اس زندگی میں بھی مل سکتی ہے، اس زندگی میں بھی مل سکتی ہے۔ آپ خود ہی محسوس کریں، صاحبان علم موجود ہے الحمدللہ، آپ خود ہی دیکھیں کتنے لوگ اس معاشرے میں ایسے ہیں، اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن سے ملنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، رشتہ دار ہیں نہیں ملنے کو دل کرتا، دوست ہیں نہیں ملنے کو دل کرتا، سامنے آ گئے تو الیک سلیک ہو گیا، سامنے آ گئے تو کوئی بات نہیں ہے، اور کبھی ضرورت پڑی تو خود بھی ہم چلے گئے، بفر کہ جب ضرورت ہو تب۔ محلے میں رہتے ہیں مگر ملنے کو دل نہیں کرتا، بھئی ایسا کیوں؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قریب نہیں رہتے، رشتہ دار بھی نہیں ہیں، شہر کے دوسرے کنارے پہ رہتے ہیں، مگر دل یہ کرتا ہے کہ وہ شخص ملتا رہے، وہ شخص ہمارے سامنے آتا رہے۔ آخر ایک ہی معاشرے میں رہ کر یہ تضاد کیوں ہے کہ وہیں ایک شخص رہ رہا ہے اس سے ملنے کو دل نہیں کرتا، وہیں ایک دوسرا شخص رہ رہا ہے اس سے دل یہ کرتا ہے کہ اگر وہ دور بھی رہے کہ ہم اس سے ملنے جائیں۔ پتہ چلا کہ یہی حیات طیبہ ہے ظاہری، کہ جسے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں یوں ارشاد فرمایا، ایسی زندگی گزارو کہ جب زندہ رہو تو لوگ ملاقات کے متمنی رہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تمہیں ذکر خیر سے یاد کریں۔ تو جہاں حیات طیبہ مرنے کے بعد ملتی ہے، زندگی میں بھی مل جاتی ہے۔ ملنے کو دل چاہ رہا ہے تو حیات طیبہ ہے، اور سامنے سے گزر رہا ہے اور ہم نظریں بچا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ تو مالک جو آواز دے رہا ہے کہ ہم حیات طیبہ کا مالک بنا دیں گے، تو یہ صرف مرنے کے بعد ہی نہیں، مرنے کے بعد تو ہے ہی، خود ہمیں اپنی اس ظاہری زندگی کو بھی پاکیزہ زندگی بنا لینا چاہیے۔ اور یہ پاکیزہ زندگی کیسے بنے گی؟ جب معصومین کے نقش قدم پہ چلیں گے، جب معصومین کے بتلائے ہوئے اصول و ضوابط پر عمل کریں گے، تو پھر یاد رکھیے زندگی اتنے قیمتی ہو جائے گی کہ ہم بھی اگر علی سے ملنا نہیں جائیں گے تو خود علی میسم کی دکان پہ آ کے میسم سے ملاقات کریں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ میسم کی دکان پہ علی کا بیٹھ جانا میسم کی زندگی کی پاکیزگی کی علامت ہے، کہ میسم جائے تو ٹھیک کوئی بات نہیں،
لیکن خود علی آ جائیں میسم کی دکان پر، اور بلکہ خالی آئے نہیں بلکہ وہ کام کرے جو میسم کر رہے ہیں. میسم بھی بیچ رہے ہیں کھجورے اور علی بھی بیچ رہے ہیں وہیں پر. میسم کام سے چلے گئے، علی ان کی جگہ بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میسم کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ علی سے ملاقات کریں. ساری دنیا چاہتی ہے کہ روزے پہ چلے جائیں، خواب میں نظر آ جائیں، مگر مولا خود آ رہے ہیں ان سے ملاقات کرنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی پاکیزہ زندگی ہے. کمیل کو خود بلا رہے ہیں مولا، کمیل آؤ تو ہم تمہیں اسرار زندگی سے باخبر کر دیں. ابو ذر، سلمان، مقداد، پتا چلا مرنے کے بعد تو اتنے اہم ہو گئے یہ اشخاص، یہ ساری دنیا سلام کر رہی ہے، لیکن یہ زندگی میں بھی اتنے باقیمت تھے کہ خدا ائمہ معصومین ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے. اور ملاقات کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ مولا کا کوئی درجہ کم ہو گیا یا ان کا کوئی درجہ بہت زیادہ بڑھ گیا. نہیں، یہ کمال تھا میسم کا، سلمان کا، ابو ذر کا اور کمیل کا، کہ انہوں نے اپنے کردار کو اتنا بلند کر لیا تھا، اتنا بلند کر لیا تھا کہ معصومین ان سے ملاقات کر کے خود اپنے چاہنے والوں کے درجے کو بلند کرنا چاہ رہے تھے کہ جب ہم ان کی زندگی کی بقا چاہتے ہیں، ان کی پاکیزگی چاہتے ہیں، تو پھر جب ہم ان سے ملاقات کرنے آ جائیں یہ اتنے پاکیزہ کہلائیں تو خود ہماری زندگی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا، ان کی زندگی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا. بھائی ان کی زندگی کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ مالک آواز دے رہا ہے، رج ان سے قریب جا ہی نہیں سکتا، یہ تو اتنے پاک و پاکیزہ ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اور آواز آ رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اتنے پاکیزہ ہیں، ان کی زندگی اتنی طیب ہے، اتنی طاہر ہے کہ مالک نے وہی لفظ استعمال کیا، یطہرکم، پاک و پاکیزہ. تو عزیزو، ہماری یہ ظاہری زندگی بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. اب پاکیزگی کے لیے شرط کیا ہے اور ضرورت کیا ہے؟ سامنے کی مثال دے دوں تو بات واضح ہو جائے. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، بزرگوں کے لیے میری کوئی گفتگو نہیں ہوتی، نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے. کپڑا پاک کیا جاتا ہے. آپ نے 2-4 دن ایک کپڑا پہنا اور پتا چلا کہ صاحب وہ نجس تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی جب دھلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پاک کر رہے ہیں. تو کیا وہ نجس ہو گیا؟ اگر نجس ہو گیا تو پاک کرنا ہی ہے. لیکن اگر اس میں میل کچیل آ گیا تو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ صاف کر رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کہ صاحب جو اس کے اوپر گندگی آ گئی ہے، جو غبار جم گیا ہے، جو گرد آ گئی ہے، اس کو دور کیا جاتا ہے. اب چاہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے، چاہے وہ مشین کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہم نچوڑیں اس کو تب ہو، لیکن جب وہ اس کے اوپر سے گرد و غبار دور ہو جائے گا تب کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ کپڑا پاک ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مادیت میں بھی یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں تو پہلے جو اس میں غلط جراثیم آ گئے وہ دور کر دے تو وہ پاک کہلاتا ہے. تو ہماری ظاہری زندگی میں اگر غیبت آ جائے، حسد آ جائے، تکبر آ جائے، بے حیائی آ جائے، یعنی دین کے احکام کی خلاف ورزی آ جائے، تو جب یہ ختم ہو جائیں گے تو زندگی خود ہی پاک و پاکیزہ ہو جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ زندگی خود بخود پاک و پاکیزہ ہو جائے گی. اور یہی ہے وہ حیات طیبہ اس دنیا میں. یہ حیات طیبہ اس دنیا میں ہے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ جو زندگی طیب ہو، پاک و پاکیزہ ہو. اور پاک و پاکیزہ کا مطلب یہی ہے کہ اب کوئی دامن پہ دھبا نہ لگایا جا سکے کہ یہ شخص ایسا ہے، یہ شخص ایسا ہے. اور یاد رکھیے یہ سبق بھی آل محمد سے ملے گا. آل محمد سے یہ سبق ملے گا کہ ان کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی. پیغمبر اسلام کی زندگی کتنی پاکیزہ، کتنی پاکیزہ کہ 40 سال تک جو زندگی گزاری کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان، اور پھر اسلام پھیلانے کے بعد جو زندگی گزاری 13 سال مکے میں، اور جب شب ہجرت گئے ہیں مکے سے مدینے کی طرف تو زندگی اتنی پاکیزہ تھی
کہ دشمنوں نے، کفار مکہ نے علی سے یہ تو پوچھا کہ محمد کہاں ہیں، یہ تو پوچھا کہ محمد کہاں ہیں، اور جب علی نے کہا کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا کی پناہ میں ہیں، یعنی یہاں نہیں ہیں، یہاں نہیں ہیں، اور کیا تم انہیں میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ تو دشمنوں نے یہ تو پوچھا کہ محمد چلے گئے تو کہاں ہیں، یہ نہیں پوچھا کہ ہماری امانتیں بھی دے گئے کہ نہیں دے گئے۔ کہیں ہے تاریخ میں؟ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ کسی نے پوچھا ہو، ابو جہل نے پوچھا ہو، ابو لہب نے پوچھا ہو، اور دوسرے مکے کے کفار نے پوچھا ہو کہ یا علی جب محمد چلے گئے تو ہماری امانتوں کا کیا ہوگا، جو ہم ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے ان کا کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں بھی پیغمبر کی زندگی اتنی طیب و طاہر تھی کہ بربنائے کفر دشمن تو تھے مگر کردار ان کا بہت پاک و پاکیزہ سمجھتے تھے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، اس لیے امانتوں کو نہیں پوچھا، جان کے دشمن ہو گئے۔ تو عزیزو یہ ظاہری زندگی کی پاکیزگی ہے نہیں۔ ایک اور دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ تو پیغمبر کا نمونہ تھا، پیغمبر کا نمونہ۔ دربار شام میں کوفے سے ایک شخص آیا امیر شام کے سامنے، اور جب آیا تو امیر شام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کوفے سے آیا، دمشق میں یعنی شام میں، اور امیر شام مولا کائنات کا جانی دشمن، سب جانتے ہیں، اور پوچھا اس نے کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو آنے والے نے چاپلوسی کے انداز میں کہا دشمن علی تھا وہ بھی، اور اس کا چہیتا تھا، ایک فقرہ کہا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو دنیا کا سب سے معاذ اللہ بخیل ترین یعنی کنجوس شخص ہے، اس دنیا کا سب سے کنجوس شخص ہے، اور اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو گونگا ہے۔ ایک مرتبہ فوراً ایک فقرہ کہا، یہ فقرہ سنا دشمن نے، علی کے دشمن نے، کیا سنا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو گونگا ہے، اس کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جو بخیل ہے۔ تو روایت میں ہے کہ ایک دم غصے ہو گیا امیر شام، اور اس کے ایک فقرہ کا یبن اللخنا، اے بدبودار عورت کے بیٹے، اس آنے والے سے کہا ہے بدبودار عورت کے بیٹے، تعجب ہے تو اس شخص کو گونگا کہہ رہا ہے کہ جو نہ ہوتا تو فصاحت و بلاغت کا سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا، کہ اس شخص کے پاس سے تو آ رہا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو فصاحت و بلاغت کا مفہوم سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا، اور اس شخص کے پاس سے آ رہا ہے کہ جس کے پاس اگر سونا و چاندی کے پہاڑ ہوں اور دوسری طرف روئی کے پہاڑ ہوں یا بے قیمت پہاڑ ہوں تو سب سے پہلے راہ خدا میں سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو تقسیم کر دے گا، تو جو مال خدا کی راہ میں اس مال کو تقسیم کرے جو قیمتی ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے واقعہ سن لیا، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ زندگی ایسی تھی کہ جانی دشمن بھی کردار پہ الزام نہ لگا سکا۔ یہی ہے طیب و طاہر زندگی علی کی، کہ دشمن تھا مگر فصاحت و بلاغت کا اقرار کر رہا تھا، دشمن تھا مگر علی کی سخاوت کا اعتراف کر رہا تھا۔ بھائی یہی ہے عمل صالح، کہ جہاں انسان اپنے کو اس مقام پہ پہنچا دے کہ دشمن بھی اس کے کردار پہ دبا نہ لگا سکے، تو مالک آواز دیتا ہے کہ جب دنیا ان کو حیات طیبہ کا مالک سمجھ رہی ہے تو پھر ہم تو پھر بھی مالک ہیں، ہم تو پھر بھی قادر ہیں، ہم تو مالک الملک ہیں۔ یہ دنیا انہیں حیات طیبہ کا مالک سمجھتی ہے، لیکن جب ہم انہیں حیات طیبہ دیں گے تو زبانوں پر نہیں فکر پہ بھی پیرا لگا دیں گے کہ انہیں مردہ تصور نہ کرنا زندہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خالی زبان پہ نہیں، ایک آیت یہ بھی ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، لیکن دوسری آیت کیا ہے؟ مردہ تصور بھی نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مالک حیات طیبہ دے دیتا ہے تو ایسی طیب و طاہر زندگی دے دیتا ہے کہ جس زندگی کو مردہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مردہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ عمل صالح انجام دینے والا مرد ہے کہ عورت ہے، شرط ہے کہ صاحب ایمان ہو۔ میں آپ سے ایک بات روک کے یہاں پر کہہ دوں کہ صاحب ایمان کی زندگی کو تو مالک طیب و طاہر بتا رہا ہے، تو جس کے لیے پیغمبر یہ فرمائے کہ یہ تو کل ایمان ہے،
پیغمبر نے فرمایا مولا کائنات کے لیے بچہ بچہ جانتا ہے کہ علی کل ایمان ہے. تو جب مومن کی زندگی حیات طیبہ ہے تو پھر اس کی زندگی کتنی طیب و طاہر ہوگی جو کل ایمان ہوگا. اس کی زندگی کتنی طیب و طاہر ہوگی جو کل ایمان ہوگا. نہیں، وضاحت کے لیے آواز دے دوں، اس کی زندگی تو اتنی طیب و طاہر ہے کہ آنکھ کھلتی ہے تو کعبے میں اور آنکھ بند ہوتی ہے تو مسجد کوفہ میں. صلوات بر محمد و آل محمد. یعنی اس کی زندگی کا آغاز ہی خدا کے گھر سے ہوا. اس کی زندگی کا آغاز خدا کے گھر سے اور اس کی زندگی کی شام خدا کے گھر میں. تو کیونکہ وہ ہے کل ایمان. جب مومن کی زندگی پاک و پاکیزہ ہے تو کل ایمان کی زندگی ابتدا بھی پاک و پاکیزہ، انتہا بھی پاک و پاکیزہ. اور ایسی پاک و پاکیزہ کہ مالک آواز دے رہا ہے جہاں سے مریم کو نکال دیا وہاں فاطمہ بنت اسد کو بلایا جائے گا. مریم کو نکال دیا گیا اور فاطمہ بنت اسد کو بلایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی انتہائی قیمتی اور طیب و طاہر ہے. اور یاد رکھیے، بات آ گئی تو یہ بھی کہتا چلوں کہ جب انسان مالک کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کرتا ہے تو وہ تو معصومین تھے، ان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے. نہیں، عام انسان، ان کے پیروکار، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تو یہ بھی اس حیات طیبہ کے مالک ہو جاتے ہیں. ایسی حیات طیبہ کے مالک ہو جاتے ہیں کہ خود یہی طیب نہیں ہوتے بلکہ جہاں ان کا خون گر جاتا ہے وہ زمین طیب ہو جاتی ہے. وہ زمین طیب ہو جاتی ہے. اور طیب ہی نہیں ہوتی بلکہ امام وقت آواز دیتا ہے تم پر بھی سلام، اس زمین پہ بھی سلام جہاں تمہارا خون گر گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مگر شرط رکھی مالک نے صرف ایمان کی. صاحبان ایمان جس جگہ پر ان کا خون بہا دیا گیا وہ زمین اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ مالک آواز دے رہا ہے ایسی پاک ہو گئی کہ اگر اس پہ سجدہ کیا جائے گا تو پھر ہماری بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہو جائے گا. ہماری بارگاہ میں ضرور قبول ہو جائے گا، اس لیے کہ تم اس خاک پہ سجدہ کر رہے ہو جو انتہائی پاک و پاکیزہ ہے. حالانکہ خون مل گیا اس میں، مگر یہ خون کس کا ہے؟ یہ خون ان کا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی. اور اس میں یہ شرط نہیں کہ صاحب مومن جو ہے وہ مرد ہی ہو، من ذکرین انسا، چاہے مرد ہو یا عورت، اسے ہم حیات طیبہ دے دیں. واقعہ پیش کر کے بعد زحمت تمام کر دوں آپ کی. ہم حیات طیبہ کے مالک تبھی بن سکتے ہیں جب ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے قوانین، اصول اور ضوابط پر عمل کریں. ان سے اتنا قریب ہو جائیں، اتنا قریب ہو جائیں کہ مولا خود ہی پوچھ لے اے کمیل، اے میسم، ہم یہ تمہیں تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم ہماری بارگاہ میں آ جاتے ہو، نہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو تم پوچھتے ہو کہ مولا اس کے بارے میں کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا قریب ہو جائے انسان اہل بیت علیہ السلام سے کہ جب وہ بتانا نہ چاہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہوں تو ہمارے چہرے کو پڑھ کر وہ سمجھ جائے کہ یہ پوچھنا چاہتا ہے مگر نہیں پوچھ رہا ہے. تو چلو ہم ہی بتائے دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ نظام ہے ہدایت کا کہ جس نظام ہدایت نے علی کے چاہنے والوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ آواز دے رہے ہیں ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے قیامت تک کی ہونے والی باتیں. علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میسم کی بات کر رہا ہوں، کمیل کی بات کر رہا ہوں. علی کا تو مقام بہت بلند و بالا ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہم بتائیں گے قیامت تک ہونے والی باتیں. چاہے دار پہ پوچھو یا منبر پہ پوچھو، بز میں پوچھو یا رز میں پوچھو، کہیں بھی پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی عظیم ترین فرد علی ہمیں بتا کے گئے. 4.5 سال میں کون اتنا سب بتا دے گا؟ جناب کمیل یا میسم بہت کم مدت رہے ہیں علی کے ساتھ، 3 سال 4 سال 5 سال. سلمان تو ایک لمبے عرصے تک رہے، موسیٰ بھی ایک لمبے عرصے تک رہے، لیکن یہ افراد اتنے کم عرصے میں اتنا علم دے دینا کس بات کی سبب بنا؟ آخر کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اسی لیے ہوا کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے اہل بیت سے انتہائی قریب کر لیا. انتہائی قریب. ہمارے سامنے اس وقت بظاہر اہل بیت نہیں ہے لیکن ان کے افکار تو ہیں، ان کی احادیث تو ہیں، ان کے بتلائے ہوئے قوانین اور ضوابط تو ہیں.
تو جب ہم ان سے قریب ہو جائیں گے تو وہی مقام پا جائیں گے کہ جس مقام پہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بات اگرچہ بڑی عجیب و غریب لگتی ہے مگر عزیزان گرامی کوئی مشکل نہیں ہے، ہم ان کے افکار سے قریب ہو جائیں تو یاد رکھیے وہ تو ایسے سخی ہیں کہ اگر ہم بظاہر کوشش کریں ان سے قریب ہونے کی تو کیا واقعات میں نہیں پڑا کہ چاہنے والے چاہتے تھے کہ مولا یہ فن ایجاد کر دیں، اور مولا خواب میں آ کے بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے کرو۔ یہ خواب میں آ کے بتا دینا خط نستعلیق کس نے ایجاد کیا؟ علی کا چاہنے والا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی ایسا خط کتابت ایسی ایجاد کر دوں کہ جو دنیا میں نہ ہو، اور پریشان ہے اور خواب میں سو گئے تو خواب میں مولا کائنات نے آ کے بتا دیا کہ ایسے ایسے لکھو تو یہ خط ایجاد ہو جائے گا۔ ارے ظاہری طور سے قریب ہو گئے تو وہ خواب میں خود چلے آئے۔ تو اگر واقعی معنوی طور سے ہم قریب ہو جائیں اور پھر اس کے بعد یہ کہے کہ یہ مشکل پڑی ہے، یہ مشکل حل نہیں ہو رہی ہے، تو ہم تو دعوے میں جھوٹے ہیں مگر وہ اپنے سخاوت میں کمزور نہیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قریب ہو جائیں۔ بس ایک واقعہ زحمت تمام۔ مولا کائنات بیٹھے ہوئے، حیات طیبہ دیکھیں، حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹھے ہیں مولا کائنات کوفے کے بازار میں، کوڑا ہاتھ میں ہے مولا، اور ان دکانداروں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جو حرام تجارت کر رہے تھے، مچھلی کی حرام تجارت کر رہے تھے یا دوسرے غلط افعال انجام دے رہے تھے، ڈانٹ رہے ہیں مولا۔ مولا یہ نہیں چاہتے کہ ان کی حکومت میں اور ان کے چاہنے والے کوئی ایسی تجارت کرے کہ جو حرام ہو۔ مسجد کوفہ سے باہر نکل کر جو کوفے کا بازار تھا وہاں مولا ان کو ڈانٹ رہے ہیں، باقاعدہ کوڑا برسا رہے ہیں ان کے اوپر۔ تم یہ مچھلی کیوں بیچ رہے ہو جو حرام ہے؟ تم یہ تجارت کیوں کر رہے ہو جو حرام ہے؟ اور اس کے بعد ایک مقام وہ بھی آیا کہ مولا ایک پتھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، مقام رہبہ میں، اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک عورت آئی، اور آنے کے بعد اس نے ایک مولا سے سوال کر لیا، یا علی دلیل امامت کیا ہے؟ تھی عورت، آیت کیا ہے جو میں نے پڑھی ہے؟ عمل صالح انجام دینے والا چاہے مرد ہو یا عورت مگر مومن ہو تو ہم اسے حیات طیبہ دے دیں گے۔ عورت تھی، علی کی خدمت میں آئی، نام ہے اس کا حبابہ والبیہ۔ آنے کے بعد پوچھتے دلیل امامت کیا ہے یا علی؟ بعزیز و مولا یہی چاہتے ہیں، مولا یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے اگر ہمارے سامنے بھی ہوں تو ہم کو اندھی تقلید سے نہ مانیں بلکہ ہم سے سوال کریں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے نا، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس نے پوچھ لیا مولا دلیل امامت کیا ہے؟ امامت اصول دین میں ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، اصول دین میں ہے امامت۔ اسی لیے اصول دین میں مالک نے تقلید کو نہیں رکھا بلکہ اس میں غور و فکر کو رکھا۔ ہم سمجھ میں آئے تو ماننا، نہ سمجھ میں آئے تو نہ ماننا۔ عدل سمجھ میں آئے تو مانو، نہ سمجھ میں آئے تو نہ مانو۔ نبوت سمجھ میں آئے تو مانو، نہ سمجھ میں آئے تو نہ مانو۔ امامت سمجھ میں آئے تو مانو، نہ سمجھ میں آئے تو نہ مانو۔ قیامت سمجھ میں آئے تو مانو، نہ سمجھ میں آئے تو نہ مانو۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بہت سارے ہیں عیسائی، کیا بگاڑ لیا انہوں نے ہمارا؟ نمرود نے ہمیں خدا نہیں مانا، کیا بگڑ گیا ہمارا؟ فرعون ہمارے مقابلے پہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، کیا بگڑ گیا ہمارا؟ ہمیں اس میں ہم زبردستی نہیں کریں گے، نہ مانو، لیکن یاد رکھو جب سمجھ میں آ جائے تو ضرور ماننا، جب سمجھ میں آ جائے تو مان لینا، وہاں اختیار دیں گے، اس کے بعد اختیار نہیں دیں گے۔ جب ہم سمجھ میں آئیں گے تو اختیار ہے، لیکن جب ہم سمجھ میں آئیں گے تو ہم اپنی بات زبردستی منوائیں گے، ہم اپنے کو زبردستی نہیں منوائیں گے، لیکن جب ہمیں مان لو گے تو ہم اپنی بات زبردستی منوائیں گے، یعنی اب ہماری بات نہیں مانو گے تو سزا رکھیں گے۔ اسی لیے مالک نے فروع دین میں اختیار نہیں دیا، فروع دین میں ہمیں کرنا ہی ہے، اصول دین میں اختیار دے دیا۔ یعنی گویا کہ لفظ بدل کے کہہ دوں بچوں کے لیے ایڈمیشن میں اختیار ہے، کسی بھی اسکول میں کرائیں، کوئی اسکول والا آپ پہ پابندی نہیں لگاتا، لیکن ایڈمیشن کرانے کے بعد اسکول کے قوانین کو نہ ماننے میں اختیار نہیں ہے، اسے تو ماننا ہی ہے۔ اسی لیے اس عورت نے کہا مولا دلیل امامت کیا ہے؟ امام نے فرمایا سنگریزہ اٹھا کے لا۔ ایک پتھر پڑا ہوا تھا چھوٹا سا سنگریزہ، اٹھا کے لائے، مولا نے اپنی انگوٹھی سے اس کے اوپر نقش کر دیا، اس پتھر پر اپنی انگوٹھی کو اتار دیا اور فرمایا دلیل امامت یہی ہے۔ کیا اتنی ہی سی دلیل امامت ہے؟ صرف یہی دلیل امامت نہیں ہے، علی ہیں وہ، انہوں نے خود ہی فرمایا نہج البلاغہ میں بھی اور دوسرے مقامات پہ بھی،
لوگوں سے ان کی عقل کے اعتبار سے گفتگو کرو، جو جیسا ہے اسی کے اعتبار سے گفتگو کرو۔ آپ ایک سبزی بیچنے والے سے میتھ کے سوال کرنے لگیں، وہ بھی بہت ہائی کوالٹی کے، سائنس کی بات کرنے لگیں، تو وہ سمجھے گا یہ کوئی پاگل ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے اسی اعتبار سے بات کریں گے، اور وہ ہیں علی، باب مدینۃ العلم ہیں، تو ان کے زبان سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کی پورے زندگی سے، ان کے کردار سے کوئی ایسا عمل انجام نہیں پایا جا سکتا جو نامناسب ہو، غلط تو بہت دور کی بات۔ امام نے فرمایا سنگریزہ لے کے آؤ، لے آئی اس پر اپنا، چونکہ اس کی سمجھ میں ایسے ہی آتا، اس کے علاوہ اس کی سمجھ میں نہ آتا۔ چلی گئی، آؤ جاتے جاتے ایک پوچھ لیا، اس کے بعد کا تم پوچھنا معلوم ہو جائے گا۔ خیر چلی گئی، اس کے بعد امام حسن کی خدمت میں آئی۔ امام حسن سے بھی اس نے یہی کہا کہ مولا دلیل امامت کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ سنگریزہ لاؤ جو میرے بابا نے جس پہ نقش کیا تھا۔ میں آواز دوں گا اے آنے والی ضعیفہ، اگر اس پر نقش بھی نہ کرے تو خالی یہی کہنا کہ وہ سنگریزہ لا، یہی دلیل امامت ہے۔ یہ کہنا کہ وہ سنگریزہ لے کے آ جو میرے بابا نے دیا تھا، یہی دلیل امامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت حسن وہاں نہیں تھے۔ خیر ہو دیا اس نے، امام حسن نے بھی اس پہ نقش کر دیا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کی خدمت میں آئے، یا حسین دلیل امامت کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جو میرے بھائی نے دلیل امامت بتائی تھی وہی ہے، سنگریزہ لے کے آ۔ اس نے پھر سنگریزہ دیا، امام حسین نے بھی اس پہ اپنی انگوٹھی کا نقش ثبت کر دیا، اور اس کے بعد چوتھے امام کی خدمت میں آئے، چوتھے امام کی خدمت میں آئی۔ اب تاریخ کہتی ہے حباب والبیہ اس وقت 113 سال کی ہو چکی تھی۔ کتنے سال کی؟ 113 سال کی۔ بڑی مشکل سے ملے گا ہمارے شہر میں اتنی عمر کا کوئی آدمی، اور اگر مل بھی جائے گا تو بس بیچارہ اس حالت میں ہوگا کہ اسے دوسرے ہی لوگ غذا اور پانی دے رہے ہوں گے۔ 113 سال کی عمر کوئی معمولی نہیں ہوتی، اور خاص طور سے آج کے زمانے میں 113 سال کی عمر تھی اس کی اس وقت جب وہ چوتھے امام کی خدمت میں آئی۔ اور جب آئی ہے تو روایت میں ہے کہ اس وقت امام نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمارے چوتھے امام سید سجاد، سجدوں کی زینت، زین العابدین، عابدوں کی زینت، سید سجاد، سجدہ کرنے والوں کے سردار، عابد جن کا لقب ہے، عبادت کرنے والے، نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھا اس نے کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں تو جانے لگی۔ امام نے اشارہ کیا، مطلب تھا امام کا کہ رک جاؤ۔ امام کا مطلب یہ تھا رک جاؤ۔ کس نے اسے حالت نماز میں روکا؟ اس نے روکا کہ جس کے جد نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو آیت اتر آئے، اور امام اگر اسے حالت رکوع میں اشارہ کرے یا حالت نماز میں اشارہ کرے تو روایت کہتی ہے کہ خالی وہی نہیں پلٹی بلکہ وہ 113 سال کی تھی اور اس کی جوانی پلٹ آئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خالی وہی نہیں پلٹ گیا، اس کی جوانی پلٹ آئی۔ امام اشارہ کر دیں تو انسان کی بڑھتی ہوئی زندگی حیات طیبہ میں بدل جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ مادی زندگی بھی پلٹ رہی تھی، روحانی زندگی بھی پلٹ رہی تھی۔ بھئی یہ تو مادی زندگی ہے، 100 سال کا ہونا، 80 سال کا ہونا، 90 سال کا ہونا، یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، اس کا تعلق تو مادے سے ہے۔ لیکن امام آواز دے رہے تھے، ہم جس پر کرم کر دیتے ہیں وہ معنوی اعتبار سے ہی نہیں پلٹتا، اس کی مادیت بھی پلٹ آتی ہے۔ اور خالی یوسف ہی اس کمال کے مالک نہیں ہے کہ زلیخا کی زندگی کو پلٹ دیں، یہ تو فخر یوسف ہیں۔ آواز آ رہی تھی، خالی اشارہ کیا کہ زندگی اس کی جوانی پلٹ آئی۔ امام کی نماز مکمل ہو گئی اور اس نے امام سے یہ سوال کیا، دلیل امامت کیا ہے؟ امام نے کہا وہ سنگریزہ لا۔ امام نے بھی اس پہ اپنی انگوٹھی کا نقش اتارا۔ 5ویں امام کی خدمت میں، 6ٹھے امام کی خدمت میں، 7ویں امام کی خدمت میں مستقل وہ آتی رہی، اور ہر امام سے اس نے یہی پوچھا کہ دلیل امامت کیا ہے، امام اس کو یہی جواب دیتے رہے۔ اور اس کے بعد جب 8ویں امام کی خدمت میں آئی ہے، اب آپ خود سوچ لیے کہ چوتھے امام کی زمانے میں 113 سال کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جوانی پلٹ آئی، مگر عمر تو کم نہیں ہوئی۔
بھائی جسم کی تبدیلی، جسم میں تبدیلی آ گئی، سن تو کم نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 8ویں امام کے زمانے تک آتے آتے اس کی عمر بھی بڑھتی رہی، مگر اس کے ظاہری طور سے عمر اور جو آثار تھے ان میں بھی اثر رہا، فرق رہا. اور اب 8ویں امام کی خدمت میں جب آئی اور اس نے 8ویں امام سے پوچھا مولا دلیل امامت کیا ہے، مولا دلیل امامت کیا ہے، تو امام نے بھی وہی جواب دیا کہ جو اعجاز تجھے میرے اجداد دکھا چکے ہیں وہ ذرا سنگریزہ تو پیش کر. اور اس نے 8ویں امام کی خدمت میں بھی سنگریزہ پیش کیا، اور 8ویں امام نے بھی اس پر اپنی انگوٹھی کا نقش ثبت کر دیا. میں آپ سے اب یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد امام نے اس سے پوچھا، یہ کہا اے حباب والویہ اب تمہاری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب تم اتنے دن کے بعد اس دنیا سے چلی جاؤ. کیا کہا قرآن نے؟ جس نے عمل صالح انجام دیا، چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے حیات طیبہ دے دیں گے، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی دے دیں گے. میں آواز دوں گا حباب والویہ تیری زندگی سے بہترین زندگی کس عورت کی ہو سکتی ہے؟ تیری زندگی سے بہترین زندگی کس کی زندگی ہو سکتی ہے؟ تو نے 1 2 نہیں بلکہ 8 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے، 8 ائمہ کا زمانہ دیکھا. تو جو 8 ائمہ کے زمانے کو دیکھ لے اس کی زندگی قیمتی نہیں ہوگی تو پھر کس کی زندگی قیمتی ہوگی؟ صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے حباب والویہ. اور اس کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، انتقال ہو گیا. اور جب انتقال ہوا تو 8ویں امام علیہ السلام نے اپنی طرف سے اسے کفن بھیجا، اپنی ردا بھیجی ہو یا الگ سے کپڑا بھیجا ہو، اپنی طرف سے اسے کفن بھیجا. میں آواز دوں گا کتنی خوش نصیب ہے کہ جس کی زندگی ہی طیب نہیں تھی بلکہ اس کا کفن بھی طیب و طاہر ہو چکا تھا. ہم اور آپ تمنا کرتے ہیں کربلا سے کفن آ جائے، ایران سے کفن آ جائے، 8ویں امام کے روزے سے مس ہو، کربلا میں ائمہ معصومین کے روزوں سے مس ہو. ہم یہ تمنا کرتے ہیں، منگاتے ہیں کفن، جبکہ یہ کفن وہ نہیں ہے جو امام نے ہمیں دیا ہے. ہم امام کے روزے سے مس کر کے آ گئے ہیں، پھر بھی اس کو طیب سمجھا جاتا ہے، پاکیزہ سمجھا جاتا ہے. اور اگر ایسا کفن مل جائے جو خود امام کے جسم پر آیا ہو، یعنی کپڑا، اگر ایسا کپڑا جو خود امام کا استعمال کرتا ہو تو وہ کتنا طیب و طاہر ہوگا. تو اس کی ظاہری زندگی ہی نہیں بڑھ رہی تھی بلکہ معنوی زندگی بھی بڑھ رہی تھی حباب والویہ. اور یہ اس کی زندگی اس آیت کی تفسیر بن چکی تھی، جو عمل صالح انجام دے گا ہم اسے حیات طیبہ کا مالک بنا دیں گے. ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت. یاد رکھیے مالک کا جو اصول ہے اور جو قاعدہ اور قانون ہے، جو اس کا وعدہ ہے وہ اسے وفا کرتا ہے. عمل صالح انجام دیجئے، حیات طیبہ. کربلا میں وہب قلبی یا زہیر ابن قین یا اور دیگر چند شہدائے کربلا، خود حر کی زندگی کیا پہلے ہی سے طیب و طاہر تھی؟ چلیے ایمان لیتے کوئی مسلمان تھے. زہیر قین ٹھیک ہے مسلک اہل بیت میں نہیں تھے مگر دشمن بھی نہیں تھے، بس ایک کھچاؤ تھا ان کے درمیان اور نہیں چاہتے تھے کہ حسین سے قریب آ جائیں. لیکن جب قریب آئے تو کتنے قریب آ گئے آپ جانتے ہیں. مگر چلیے یہ تو پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے شریک تھے، وہب قلبی تو اس کے بھی شریک نہیں تھے. یعنی گویا کہ پہلی زندگی کیسی تھی؟ مگر جب حسین کے قریب آئے تو یہ زندگی اگرچہ بظاہر مختصر ہی تھی، جو حسین کے قریب کی زندگی تھی وہ بظاہر مختصر تھی، مگر اتنی پاک و پاکیزہ بن گئی کہ اب ان پر بھی سلام بھیجا جا رہا ہے. جہاں حسین پہ سلام بھیجا جا رہا ہے وہاں وہب قلبی پہ بھی سلام بھیجا جا رہا ہے. اور یہ تو مرد تھے، ان کی زوجہ من ذکرن و انثی، عمل صالح انجام دینے والا مرد ہو یا عورت اس سے بحث نہیں. چلیے وہ تو مرد تھے، عورت کی زندگی بھی کتنی قیمتی ہو گئی. وعدہ کرو جب تک جنت میں مجھے نہیں لے کے جاؤ گے تم نہیں جاؤ گے. اور وہی ہوا. آپ یاد رکھیے ہمیں اپنی زندگی کو طیب و طاہر بنانا. اور وہ طیب و طاہر کیسے بنے گی؟ جب پاکیزہ شخصیتوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں گے تو ہم خود پاکیزہ ہو جائیں گے. اور جب تک غلط لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے از حیثیت کردار، از حیثیت عمل، از حیثیت کریکٹر، تو پھر یاد رکھیے ہم کچھ بھی بظاہر اپنے آپ کو سمجھیں زندگی طیب و طاہر نہیں ہو سکتی.
عمل صالح کے لیے کی ضرورت ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے. یعنی جب عمل صالح انجام دو تو شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، اور جب صاحب ایمان ہوگا تو اسے حیات طیبہ مل جائے گی. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے کیا؟ پیغمبر خود ہی فرما گئے ہیں، یا علی تمہاری محبت تقویٰ بھی ہے، تمہاری محبت ایمان بھی ہے. یا علی حب کا ایمان، یا علی تمہاری محبت ایمان ہے. اور دوسری حدیث میں کہ یا علی تمہاری محبت تقویٰ ہے. جب علی کی محبت آ جائے گی اور دل میں پیوست ہو جائے گی تو کردار میں اس کی جھلکیاں خود بخود ظاہر ہو جائیں گی. اور یہی ہے حیات طیبہ کی ضمانت، حب اہل بیت. عزیزو، ایام 40 چل رہے ہیں. اب تو وہ دن چل رہے ہیں کہ جن دنوں میں ہم یہی سوچ کے رہ جاتے ہیں پروردگارا یہ دن کچھ اور بڑھ جاتے تو کچھ غم حسین اور منا لیا جاتا. مگر افسوس کہ مستقل یہ دن ختم ہونے کے قریب ہیں اور ہم صحیح طریقے سے ماتم بھی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ دن وہ ہیں عجیب و غریب، کشمکش میں ہیں اہل بیت کے چاہنے والے. مولا پھر آئیے گا ان عزا خانوں میں، اور آپ آتے ہیں ہمیں یقین ہے، مگر اتنی اور دعا ہے کہ جب آپ آئیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوں. ہر دل میں یہی تمنا ہے، یہی تڑپ ہے، یہی امنگ ہے، تاکہ اس فرش پہ آ کر ہم بھی حیات طیبہ کو حاصل کر لیں. اس فرش پر آ جانا ہی حیات طیبہ کی ضمانت ہے. اللہ اکبر. کربلا میں جتنا اسلام کے لیے قربانی مردوں نے دی اتنی ہی قربانی خواتین نے دی. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ قربانی خواتین نے دی. آپ کہیں گے کیوں؟ تو سامنے کی بات ہے، مردوں کی قربانیاں روز عاشور ختم ہو چکی تھی. وہ 4 محرم سے جو پانی بند ہوا تھا اور 7 محرم سے جو پانی ختم ہوا تھا اس کی جتنی بھی تکلیف تھی وہ 4-5 دن میں ختم ہو چکی تھی. 7 سے لگا لیجئے تو 3 دن، اور 4 سے لگا لیجئے تو 2 دن اور ایکسٹرا ہو گئے. مگر خواتین کی قربانی اللہ اللہ وہ تو عصر عاشور کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی. اور اب علی کی بیٹیاں اس عالم میں تھیں کہ بھائی کی پیاس بجھ چکی تھی مگر بہن کی پیاس نہیں بجھی تھی. اور جو پانی بھی آیا اگر کبھی زندان شام میں یا راستوں میں تو علی کی بیٹی نے وہ پانی بھی بچوں کو دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ زینب ذمہ دار قافلہ ہیں، سربراہ قافلہ ہیں. اللہ اللہ، ان خواتین کو ذرا غور سے دیکھیں آپ اور ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کی قربانی عجیب و غریب تھی. ارے حسین مرد ہو کے صبر نہ کرتے تو کون کرتا؟ صابر جیسے علی کا بیٹا حسین صبر نہ کرتا تو کون کرتا؟ زینب فاطمہ کی بیٹی تھی جنہوں نے اس وقت صبر کیا کہ جب دروازہ گرا دیا گیا تو آج اگر خیمے جل رہے تھے تو زینب صبر نہ کرتی تو کون کرتا؟ مگر رباب، فروا اور دیگر مخدرات عصمت و طہارت کے جن کا اس خاندان سے بس اتنا تعلق تھا کہ یہ دوسرے خاندانوں سے اس خاندان میں بیاہی گئی تھی، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی وہ بے مثال ہیں. اللہ اللہ، رباب، وہ رباب کہ جس کے لیے حسین نے فرمایا مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے، وہ گھر بڑا پسند ہے کہ جہاں سکینہ ہو، جہاں رباب ہو. یعنی حسین اپنی بیٹی کے بارے میں، سکینہ کے بارے میں اظہار محبت کر رہے ہیں، اور یہی سکینہ ہے اور یہ رباب اسی کی والدہ ہیں. اللہ اللہ، کیوں کہا امام نے؟ بلا وجہ نہیں کہا. رباب کی قربانی بڑی عجیب و غریب ہے. اللہ نے 2 بیٹے، ایک بیٹا دیا، یعنی 2 بچے دیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، مگر اس خاتون نے دونوں بچوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ قربانی میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا. ایک بچہ وہ تھا جسے حسین خود اپنی آغوش میں لے کے گئے تھے، اور ایک بچی وہ تھی کہ جو اپنے چچا کو اور اپنے باپ کو یاد کر کر کے مر گئی زندان شام میں. رباب کی قربانی بڑی عجیب و غریب. حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہوئی اور حسین کی یہ صدا سن کے خیمے میں کوہرام برپا ہوا. حسین پلٹ کے آئے اور ایک فقرہ کہا، بہن زینب یہ گریہ کیوں بلند ہوا ہے؟ میں نے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں گریہ نہ کرنا. حسین نے کیوں منع کیا تھا؟ اسی لیے حسین کو معلوم تھا میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد تو ان کی قسمت میں رونے کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. کیا بہن کوئی بچہ پیاس سے تو ہلاک نہیں ہو گیا؟ کہ بھیا کوئی بچہ پیاس سے تو ہلاک نہیں ہوا؟
مگر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. سن چکے ہیں, بارہا سنتے ہیں. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو. شہزادی زینب نے جناب رباب سے عرض کی, بھابی جان, حسین نے اصغر کو طلب کیا ہے. ماجایا, میرا ماجایا اپنے بیٹے اصغر کو طلب کر رہا ہے. اب آپ سوچئے, جو ماں صبح سے اب تک یہ دیکھ رہی ہے کہ جو مقتل میں گیا ہے وہ زندہ پلٹ کے نہیں آیا, اس رباب کے دل پہ کیا گزر جائے گی اور کیا گزر گئی ہوگی. مگر رباب مشیت امام کو سمجھتی, وہ جانتی ہیں کہ آج قربانیوں کا دن ہے, اور امام صرف حسین حسین ہی نہیں ہے بلکہ امام وقت ہیں. ان کا ہر قدم دین کے لیے ہے. تو روایت میں ہے کہ حسین کی گود میں خود رباب نے بچے کو دے دیا, اور حسین نے بھی یہ فقرہ کا کوشش کروں گا اس بچے کو شاید کوئی پانی پلا دے ترس کھا کر. مگر کیا ہوا, رباب نے کتنا صبر کیا, اصغر کو پانی تو نہ ملا, مگر حسین اتنے مضطرب ہو گئے کہ کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. یعنی بچہ شہید کر دیا گیا. اب امام تردد میں ہے کہ ماں کی گود میں بچے کو کیسے دوں. اللہ اللہ, مگر رباب کا صبر دیکھیے. حسین ہمت کر کے خیمے میں گئے, اور جب رباب سامنے آئی اور رباب نے پوچھا میرے آقا بچہ کیا ہوا, تو رباب کی گود میں حسین نے اصغر کو دے دیا. رباب کی پیشانی پہ کوئی شکن نہ آئی, بس ایک فقرہ کہا, یا بنیا مثلک ینحر, اے میرے بیٹے کیا تیرے بچے جیسے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں. یہ کیا تھا, یہ رباب کی بلند ہمتی تھی, رباب کی ہمت تھی کہ رباب نے اس وقت صبر کیا, ضبط کیا. اس لیے کہ رباب جانتی ہے کہ باپ اس مرحلے سے کیسے گزرا ہوگا. اگر رباب گریا کرتی تو حسین کو صبر میں اور پا استقامت میں اب بظاہر کوئی تزلزل نہ ہوتا, لیکن رباب نے ہمت بڑھا دی. مولا, جب میں ماں ہو کے صبر کر رہی ہوں تو آپ باپ ہو کے صبر کر لیجئے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. رباب کی ہمت دیکھی. حسین شہید ہو گئے. قافلہ بڑھ رہا ہے, قافلہ بڑھ رہا ہے, مقتل کربلا سے گزرا. بیویوں نے اپنے کو اپنے والی و وارث کی لاشوں پہ گرانا شروع کر دیا. زینب بھی اپنے بھائی کے لاشیں پہ گری, ام کلثوم بھی گری, اور دیگر مقدرات عصمت و طہارت بھی مقتل میں گر گئیں. اب روایت میں ملتا ہے کہ رباب حسین کے لاشے کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی, بڑی غور سے دیکھ رہی تھی, اور دیکھتے ہی اس وقت فیصلہ کر لیا رباب نے, اے میرے والی و وارث, کاش میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں آپ کے اس لاشے پر وہ چادر ہی اڑا دیتی. ہاں, مگر ایک وعدہ ضرور کر رہی ہوں آپ سے کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے. رباب نے یہ وعدہ کر لیا حسین کے لاش کے قریب. اور جب یہ قافلہ چلا گیا تو کوفے کے بازاروں سے ہوتا ہوا شام کے بازاروں میں, اور شام کے دربار میں, اور اس کے بعد زندان شام میں. اور مرحلہ وہ بھی آیا کہ جب سینے پہ حسین کے سونے والی بچی اس دنیا سے چلی گئی. یعنی رباب کا امتحان کربلا میں بھی 2 بار ہوا, ایک اپنے بیٹے کی شہادت پر, دوسرے اپنے والی و وارث کی شہادت پر. اور اب یہاں بھی امتحان ہوا. وہ بچی جسے بڑی محنت و مشقت سے پالا تھا, اس بچی نے بھی ماں کا ساتھ چھوڑ دیا, ماں کا ساتھ چھوڑ دیا. اور اظہار کب کیا رباب نے, آپ دیکھیں ماں کہاں تک صبر کرتی. جب قافلہ ریا ہو کے جانے لگا تو سب بیویاں جانے پہ تیار ہو گئی, مگر رباب تیار نہ ہوئی. اے زینب میں کیسے جاؤں, میری سکینہ یہاں پر رہ گئی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. بڑی مشکلوں سے تیار کیا رباب کو, اور رباب چلنے پہ تیار ہوئی. تو پھر یہ قافلہ مدینے کی طرف جانے سے پہلے کربلا میں ٹھہرا. 3 دن تک ماتم ہوا, بڑی روایت ہے 7 دن تک. اور جب قافلہ یہاں سے چلنے لگا تو پھر رباب نے وہی طریقہ اختیار کیا, بیویوں آپ سب چلی جائیں, مجھے یہیں چھوڑ دیں, اس لیے کہ یہاں میرا والی و وارث دفن ہے, یہاں میرا بچہ علی اصغر دفن ہے. اور جب زیادہ اصرار کیا شہزادی نے تو رباب نے ایک عجیب و غریب فقرہ کہا, اے شہزادی زینب, جتنی بیویاں جا رہی ہیں وہ کسی نہ کسی سہارے پہ جا رہی ہیں. اگر ان کے بچے زندہ نہیں ہیں تو ان کے شوہر زندہ ہیں,
اور اگر شوہر زندہ نہیں ہے تو بچے زندہ ہیں، مگر میں کس کے سہارے پہ جاؤں؟ میرا شوہر بھی مقتل کربلا میں سو گیا، میرے 2 بچے ایک زندان شام میں سو گئے، ایک کربلا میں اصغر کی شکل میں سو گیا، جاؤ خدا حافظ۔ مگر بڑی مشکل سے زینب نے تیار کیا، اور بچن لمحے اور زحمت تمام کر رہا ہوں، چل دی زینب بھی چلی اور جناب سید سجاد بھی چلے، اور بڑی مشکل سے رباب کو بھی تیار کر لیا گیا۔ مگر جب یہ مدینے میں پہنچا قافلہ تو روایتوں میں یہ روایت ملتی ہے، صاحب نفس المحموم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھی، مدینے میں پہنچی گھر میں، مگر سب بیویاں اندرون خانہ چلی گئیں، حجروں میں چلی گئیں، رباب صحن خانہ میں بیٹھ گئی، اس لیے کہ وعدہ کر کے آئی تھی شوہر سے، صحن خانہ میں بیٹھ گئی جہاں دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے۔ میں آواز دوں گا شاید رباب نے یہ بھی سوچا ہو میری بچی کی قبر بھی تو ایسے ہی زندان شام میں ہے کہ جہاں نہ سایہ ہے بلکہ دھوپ ہے اور اوس ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، بس ختم کر دیتا مگر یہ روایت اور واقعہ مکمل کر دوں۔ منزل گزرتی رہی، دن گزرتے رہے، ایک دن ایسا آیا کہ بارش شروع ہو گئی، رباب صحن خانہ میں بیٹھی ہیں، بارش شروع ہو گئی۔ شہزادی زینب نے سید سجاد کے قریب جا کے کہا بیٹا دیکھو تمہاری اماں رباب صحن خانہ میں بیٹھی ہیں اور بارش ہو رہی ہے، اللہ اللہ ایسا کرو بیٹا انہیں آپ صحن خانہ سے اٹھا کر اندرون خانہ لے آئیں، یعنی سائے میں لے آئیے، آپ کی بات مان جائیں شاید۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی مگر بھابی جان کہہ دیتی ہیں میں صحن خانہ سے اٹھ کے نہ جاؤں گی۔ اللہ اللہ سید سجاد اٹھے، قریب آئے، ظاہر ہے کہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں جناب رباب، قریب آئے اور آنے کے بعد ایک فقرہ کہا ماں بارش ہو رہی ہے، صحن خانہ سے اٹھ جائیے اور اندر تشریف لے کے چلیے۔ شہزادی نے فرمایا اے بیٹا اتنا بتا دو کہ بارش ہو رہی ہے مگر پانی ہی تو برس رہے، تیر تو نہیں برس رہے ہیں۔ ارے میرا آقا حسین، میں نے حسین کو اس عالم میں دیکھا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، حسین مقتل کربلا میں تڑپ رہے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اور ایک مرتبہ ایک فقرہ اور کہا بیٹا اتنا اور بتا دو، یہ جو حکم دے رہے ہو یہ امام ہونے کے حیثیت سے دے رہے ہو کہ بس ایک رشتے کے اعتبار سے دے رہے ہو، بیٹے کی حیثیت سے دے رہے ہو؟ سید سجاد نے فرمایا نہیں اماں، امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں، بس چند لمحے اور ختم کر رہا ہوں۔ اچھا اب رباب کے لیے بڑی مشکل ہو گئی، کہا امام کے حکم سے حکم دے رہا ہوں، امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھئے، صحن خانہ سے اٹھئے اور اندر تشریف لے کے چلیے۔ رباب اٹھی، اس لیے کہ رباب خالی رباب نہیں تھی، عالمہ تھی، جانتی تھی امام کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ اٹھی اور اٹھتے آسمان کی طرف دیکھا، مالک کی بارگاہ میں التجا کی پروردگارا میری لاج رکھ لینا، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی اے والی و وارث کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، ایک امام حکم دے رہا ہے کہ سائے میں چلو، میں کیا کروں؟ بھئی یہ کہتے کہتے اٹھی، ادھر سے ملک الموت آ گیا، رباب کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، رباب کا دم نکل گیا، سید سجاد نے سر کو پیٹ لیا۔ اے پوپی اماں، ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ زینب آگے بڑھی، جیسے سکینہ کی میت اٹھائی گئی، رباب کا لاشا بھی اٹھایا گیا، وہاں سے اٹھا کے سین سے اٹھا کر اندر رکھ دیا گیا، مگر آواز آتی رہی اے میرے والی و وارث میں نے وعدہ وفا کر دیا، میری لاج میرے مالک نے رکھ لی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا تمام حاضرین و مومنین کی دلی تمنا کو پورا فرمائے، ہم سب کو عمل صالح اور وہ تمام امور جس سے آل محمد خوش ہوں عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔
پالنے والے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان ازا خانوں کو ہمیشہ ہمیشہ یا حسین یا حسین